السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں خوف ہراس کے لبادے میں لپٹی ہوئی اپنی نوعیت کی عجیب و غریب دلچسپ کہانی، انوکھی شرط۔ فلپ اور ٹامس اس وقت یو ایس اے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے ایک کمرے میں بیٹھے کافی کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ٹامس چیف آف پولیس تھا، جبکہ فلپس ایک ڈکٹیٹر تھا جو کہ پولیس کے لیے کام کرتا تھا۔ تھامس کی عمر 36 سال تھی، جبکہ فلپس ابھی 32 سال میں داخل ہوا تھا۔ تھامس ایک عام سی شکل و صورت کا آدمی تھا، جبکہ اس کے برعکس فلپ نہایت ہینڈسم، پرکشش، جاذب نظر آنے والا شخص تھا۔ ٹامس کی شادی کو اب 8 سال ہو چکے تھے، حالانکہ دوسری طرف فلپس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست تھے۔ ٹامس نے کافی کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے فلپ کی طرف قدرے سنجیدہ انداز میں دیکھا اور پھر بولا کہ تو لہجہ خاصا فکر مند تھا۔ فلپ، میرا خیال ہے اب تمہیں شادی کر لینا چاہیے۔ اس نے کہا، ہاں، یہ اچانک تمہیں میری شادی کا خیال کیوں کر آ گیا؟ فلپ نے چونک کر اپنے مد مقابل بیٹھے ٹامس کو دیکھا۔ دیکھو، تم نے ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے اپنا کیریئر بنا لیا ہے، اس فیلڈ میں تمہیں اب نئے اتنے سال ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے اب تمہیں شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی تم بالکل اکیلے ہو، نہ کبھی نائٹس کلب جاتے ہو، نہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے، نہ ہی تم کبھی کسی قسم کی کوئی موج مستی کرتے ہو، یعنی کہ شراب پینا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں تم سگریٹ کے علاوہ دوسرا کسی قسم کا نشہ نہیں کرتے۔ اتنا بورنگ زندگی ہے تمہاری۔ فلپ، میری مانو تو شادی کر لو، بیوی گھر میں آ جائے گی تو تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ ٹامس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، اگر میں نشہ کرنے لگ گیا تو مجرموں کا کون پتہ چلائے گا، اور سارے مجرم تو فرار ہو جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ فلپ نے اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا، کم آن فلپ، سیریس، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تم سالوں سے اکیلے گھر میں تنہا زندگی گزار رہے ہو۔ ماں باپ کا تمہارے کب کا کار حادثے میں انتقال ہو چکا ہے۔ سچ بتاؤ، اس بھری دنیا میں تمہارا میرے علاوہ کوئی ہمدرد ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچو، شادی کر لو گے تو دن بھر کام کرتے رہنے کے بعد جب گھر لوٹو گے تو تمہاری بیوی تمہارا دن بھر کی تھکن پیار اور محبت سے سمیٹ لے گی۔ ویسے بھی مرد چاہے کتنا مرضی مضبوط سہی، لیکن عورت کے بغیر نہیں جی سکتا۔ عورت نہ صرف مرد کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ خواہش بھی، اور ایسا ہر دور میں ہوتا آیا۔ عورت مرد کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، ٹامس نے کہا۔ اب رہنے بھی تو ٹامس، مرد عورت کی کمزوری ہوتی ہوگی، لیکن میں عام مردوں کی طرح نہیں ہوں۔ میں ایسا نہیں کہتا میں کبھی شادی کروں گا کہ نہیں، لیکن کم از کم اس وقت نہیں آیا ابھی میں عورت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، اور ویسے بھی میرا ماننا ہے کہ عورت مرد کو سوائے تباہ و برباد کرنے کو کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے اپنے والدین کی مثال لے لو۔ میرے ڈیڈ نے ماما کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی، رہنے کے لیے اچھا گھر کر کے دیا، ان کی ہر خواہش پوری کر کے دی، لیکن ان کے باوجود بھی وہ ڈیڈ کے ساتھ خوش نہیں تھیں اور ہر وقت ان سے جھگڑا کرتی تھیں۔ اور پھر یوں ہی ایک روز کار حادثے میں دونوں مجھے تنہا چھوڑ گئے، میں اکیلا رہ گیا، لیکن میری تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے میں نے ڈیٹیکٹیو کا پیشہ اختیار کر لیا، اور آج ذہنی زندگی میں بے حد خوش و مطمئن ہوں۔ کم از کم آج میں چین اور سکھ سے تو رہ رہا ہوں۔ اگر واقعی میری زندگی میں کوئی عورت آ گئی تو میرا یہ چین اور سکھ سب چھین کر لے جائے گی، پھر روز روز کی تکرار گھر میں ہوا کرے گی، میرے لیے جاب برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ فلپ نے قدرے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، تو تم فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں ہو؟ تھامس نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، فلپ نے جواب دیا۔ تم آخر شادی کر لو گے کب؟ تھامس نے سوال کیا۔ جس دن میری مت ماری جائے گی تو میں شادی کر لوں گا، فلپ نے مسکرا کے جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں تمہاری مت کب تک نہیں ماری جاتی، تھامس نے آخر میں ہنستے ہوئے کہا۔ میرا نام فلپ ہے، میری مت اتنی آسانی سے کوئی نہیں مار سکتا، فلپ نے غرور کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، بڑا یقین ہے تمہیں خود پر، تھامس ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں، یقین تو ہے،
फिलिप ने भी दांत निकालते हुए कहा, इस बात पर शर्त लगाना चाहोगे? थामिस कुछ सोचते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, बोलो कैसी शर्त? शर्त यह है कि जिस दिन तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो तुम्हें मेरे साथ बैठ के पहली बार शराब पीनी पड़ेगी। थामिस ने मुस्कुरा के कहा तो फिलिप बड़े एतमाद के साथ बोला, समझो लग गई शर्त, मैं शैंपियन के कई गिलास चढ़ा जाऊंगा। हाँ 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 चलो देखते हैं, थामिस बोला तो फिलिप ने हंसते हुए सिगरेट जलाया और पीने लगा। इस रोज़ फिलिप बिस्तर में लेटा सो रहा था। अलार्म क्लॉक की आवाज़ से इसकी आँख खुल गई। वो जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला, सीधा वॉशरूम में घुस गया, मुंह हाथ धोकर बाहर आया और अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगा। नाश्ता बना चुका तो मज़े से खाने लगा। तभी दरवाजे पे घंटी बजी। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गया। क्या मुसीबत है ये, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोल दिया। अब जो देखा तो सामने कोई भी नहीं था। इसे हैरत हुई। इसने सोचा शायद गली मोहल्ले का कोई शरीर बच्चा घंटी बजा के भाग गया है। लेकिन तभी इसकी नज़र सामने ज़मीन पर पड़े एक पार्सल पे गई तो इसने चौंक कर देखा, अरे ये कौन रख गया? वो दिल में बोला और पार्सल का पैकेट अंदर ले आया। नाश्ते की मेज़ पे पार्सल रखा और कुर्सी पे बैठ के इसे उलट पुलट के देखने लगा। नाम तो मेरा ही है फिलिप्स, लेकिन भेजने वाले का कोई पता नहीं। मालूम पड़ता है कि कोई अभी इसे खुद मेरे दरवाजे पे रख कर गया है, वरना डाक की कोई मोहर वगैरह तो होती। देखता हूँ इसमें क्या है। इसने जल्दी से पार्सल खोला। अंदर सिवाय खत के और कुछ नहीं था। कमाल है, खत के लिए इतना बड़ा पार्सल, इसने दिल में सोचा। फिर वो खत खोल के पढ़ने लगा। लिखा था, मेरे प्यारे फिलिप, तुम सालों से अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हो। ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, ना तुम कभी नाइट क्लब्स में जाते हो। ज़रा सी शराब पीते हुए तुम्हें डर लगता है। अगर मैं नशे में मस्त हो गया तो मेरे मुजरिम कौन पकड़ेगा? तुम्हारी हालत वाकई काबिले रहम है। सच पूछो तो मुझे तुम जैसे अनाड़ी पे बेहद तरस आता है। सच पूछो तो ये बड़े शर्म का मकाम है तुम्हारे लिए। पिछली दफ़ा तुमने अपने मुजरिम रोनाल्ड का पता लगाने में भी इतनी देर कर दी थी। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। कभी मेरे रूबरू आओ तो बताऊं कि मर्दानगी किसे कहते हैं। आखिर तुम्हारे पास है ही क्या? पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टर की हैसियत से मामूली सी नौकरी में तो दिन रात पैसों में खेलता हूँ। ज़िंदगी की हर आसाइश मुझे मैसर है। आरामदेह बिस्तर पर नई हसीना के साथ रात गुजारता हूँ। जब तुम दिन भर के थके मारे रात को अकेले बेआराम छोटे से बिस्तर पर सो जाते हो, ना तुम्हारे पास शराब है ना ही शबाब, जबकि तुम्हारे बरअक्स में हर वक्त नशे में रहता हूँ। लेकिन फिर भी हर बात की खबर है मुझे, दुनिया वालों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। और भला लड़की के बगैर भी ज़िंदगी का कोई मज़ा है? कैसी बेकार ज़िंदगी है तुम्हारी फिलिप। मुझे लड़कियों में कोई कमी नहीं है, जबकि तुम्हारे इस दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं। माँ बाप भी अरसा हुआ एक कार हादसे में तुम्हें छोड़ गए। तुम यतीम हो गए। हा 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 हा, मेरी बात मान लो। डिक्ट्यूट की ये नौकरी छोड़ दो और किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर लो। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ अहमद इंसान पर ये जासूस का पेशा सूट नहीं करता। और अगर ना हो सके तो अपनी शादी पे तवज्जो दो। आखिर कब तक शराब और शबाब को हाथ नहीं लगाओगे? ज़िंदगी गुजर जाएगी, तुम्हारी बुढ़ापे में दाखिल हो जाओगे तो लड़की तुम्हारे पास फटकेगी भी नहीं। लेकिन मुझे कभी लड़कियों की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास पैसा फालतू है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बातों पे संजीदगी से गौर करोगे और अपना ये फजूल तर्ज ज़िंदगी बदल डालोगे। मुझे हमेशा याद रखना, तुम्हारा मुजरिम एरिक एंड्रियो। ख़त का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिलिप ये ख़त पढ़ के हैरान और परेशान रह गया। आखिर किसने ये हरकत की मेरे साथ, और कौन जानता है मेरे बारे में इतना कुछ? और वो कौन है? क्या इसने ऐसा, आखिर मकसद क्या था? कोई दुश्मनी, कोई खेल, कोई शरारत? लेकिन नहीं, खेल और शरारत ऐसा नहीं होता जैसा, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मेरे बारे में इतनी मालूमात सिर्फ थॉमसन को है। और थामिस का कोई दिमाग नहीं ख़राब हुआ जो वो ऐसी हरकत करेगा। आखिर है कौन ये एरिक एंड्रियो? और अचानक कहीं से टपक पड़ा। मुझसे क्या गर्ज निकल आई इससे? क्या ये काम मेरे किसी मुजरिम का
ہے، لیکن نہیں، میرے سارے مجرم اس وقت یا تو جیل کی ہوا کھا رہے ہیں یا پھر پھانسی کے تختے پر چڑھ چکے ہیں۔ فلپ دل ہی دل میں خود سے ہم کلامی کر رہا تھا۔ خیر دفع کرو اس بیہودہ خط کو، پھاڑ میں جائے ایرک اینڈریو اور اس کی دولت، فلپ نے بلند آواز میں کہا اور پھر خط کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے بڑھا، لیکن فوراً ہی کچھ خیال کر کے رک گیا۔ میں یہ خط تھامس کو بھی دکھاؤں گا، اس نے دل میں کہا اور خط واپس میز پہ رکھ دیا۔ اس نے ناشتے کے برتن سمیٹے اور کچن میں لے جا کے دھونے لگا۔ اس نے آج ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایرک اینڈریو کے خط نے اس کا دماغ خراب کر ڈالا۔ اسے شدید حیرت کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایرک اینڈریو اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کا منہ توڑ دے۔ بہرحال وہ جلد از جلد تیار ہو کے پولیس ڈپارٹمنٹ پہنچا تاکہ وہاں تھامس سے ملاقات کر سکے اور اسے ساری بات بتا سکے۔ ہیلو تھامس، اس نے تھامس کے کمرے میں گھستے ہوئے کہا۔ ہیلو فلپ، تھامس بولا۔ یار تھامس، ایک گڑبڑ ہے، فلپ نے کہا۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ فلپ نے کہا۔ کوئی نیا کیس؟ تھامس نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل تمہیں یہ خط دکھانا تھا۔ نامعلوم کون کمینہ یہ خط میرے دروازے پہ ڈال گیا۔ اور فلپ نے جھجکتے ہوئے ایرک اینڈریو کا خط تھامس کی طرف بڑھایا تو تھامس نے فوراً ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے جیسے خط پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پہ ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ پھر آخر میں خط پورا پڑھ لینے کے بعد اس نے وہ اپنے سامنے میز پہ رکھا اور پرسوچ لہجے میں بولا، بہت عجیب بات ہے، آخر یہ ایرک اینڈریو تمہارا اتنا مذاق کیوں اڑا رہا ہے؟ ہاں بالکل، نہ صرف یہ کہ یہ ایرک اینڈریو میرا تمسخر اڑا رہا ہے بلکہ بیہودہ انسان ہر وقت عورت کے چکر میں رہتا ہے، اور ذرا دیکھو تو، دیکھو گھمنڈ کتنا ہے اسے اپنی دولت پر۔ غصہ فلپ سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں کسی کی شرارت ہو؟ تھامس نے شہادت کی انگلی تھوڑی پہ پھرتے ہوئے کہا۔ نہیں تھامس، میں نہیں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ کوئی شرارت نہیں۔ جیسی باتیں اس خط میں کی گئی ہیں اور جس انداز سے کی گئی ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں لگتا۔ نامعلوم کیوں تھامس، مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے، فلپ آخر میں پریشان لہجے میں بولا۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں، تم تو خود ایک ڈکٹیٹو ہو، اس بیہودہ ایرک اینڈریو سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھامس نے تسلی دی۔ اگر دوبارہ ایسا کوئی خط یا کوئی بھی چیز اس شخص کی طرف سے ملے تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا بلکہ اس کے بارے میں پتہ کر کے ہی دم لوں گا، فلپ غصے سے بولا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ ہاں ضرور پتہ لگانا، بلکہ مجھے بھی اس کے طرف سے ملنے والی کسی بھی چیز کو ضرور دکھانا، لیکن فی الحال تم چین سے بیٹھ جاؤ، ٹھہرو میں تمہارے لیے کافی منگواتا ہوں۔ تھامس نے کہا۔ ہاں ضرور، جلدی منگواؤ، مجھے سر درد ہو رہا ہے، فلپ نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد صبح فلپ میز پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے فوراً سے موبائل پر نمبر دیکھا، تھامس کی کال آئی تھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو تھامس، فلپ نے کہا۔ ہیلو فلپ، تم نے اس ہفتے کا وائس آف نوٹیفیکیشن پڑھ کے دیکھا؟ تھامس کے لہجے میں فکر مندی واضح تھی۔ نہیں ابھی نہیں، میرے سامنے میز پہ پڑا ہے، ابھی پڑھ کے دیکھوں گا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ فلپ نے اطمینان سے پوچھا۔ بہت خاص بات، وہ بھی صرف تمہارے لیے، تھامس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا میرے لیے؟ فلپ حیرت سے پوچھا۔ ہاں تمہارے لیے، اب صفحہ نمبر 9 کھول کے پڑھو، باقی بعد میں ہوگی، تھامس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وائس آف نیشنل ایگل میگزین کا نام تھا جو ہر ہفتے شائع ہوتا تھا۔ اس میں عوام کے مسائل اور لوگوں کے خط شامل ہوتے تھے۔ مختلف آرٹیکل لکھے جاتے تھے جس میں عوام کے مسائل پہ بات کی جاتی تھی۔ فلپ نے جلدی صفحہ نمبر 9 کھول کے دیکھا۔ وہاں اس کی ایک چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں کسی کا خط شائع ہوا تھا۔ فلپ جلدی پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، HC، میرا نام ایرک اینڈریو ہے اور میں USA پولیس ڈپارٹمنٹ کے مشہور ڈٹیکٹیو فلپ کے بارے میں اہم جانکاری دینا چاہتا ہوں۔ فلپ، جو بظاہر ایک شریف آدمی نظر آنے والا بندہ ہے، در حقیقت قدرے عیاش
طبیعت کا مالک ہے. کہنے کو تو وہ جرائم پیشہ لوگوں کا پتہ لگاتا ہے، لیکن وہ مجرموں سے پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیتا ہے. ایسے کئی کیس ہیں جب انہوں نے مجرم کو رشوت دے کر جانے دیا اور دنیا کی نظر میں ایسا ظاہر کیا جیسے کہ مجرم کا کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا. میں فلپ کی تصویر بھیج رہا ہوں، آپ سب بھی اسے غور سے دیکھ لیجئے. امید ہے میری بتائی گئی باتوں پہ غور کیا جائے گا اور شخص کے خلاف کارروائی کی جائے گی. خط کا سلسلہ یہاں ختم تھا. کیا ہے یہ سب ایرک اینڈریو؟ ایرک، اس بار تم نے جو میرے ساتھ کیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنے والا. فلپ نے بآواز بلند کہا اور میگزین میز پہ پٹک دیا. پھر کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے گھر سے نکلتا چلا گیا. اس کا رخ سیدھا وائس آف نیشنل کے دفتر کی جانب تھا. وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا. جیسے ہی وہاں پہنچا تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور آفس میں داخل ہوا. رسالے کے مالک ہنری کا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا جو کہ کمرے کے باہر بیٹھا ڈیوٹی دے رہا تھا. تم کون ہو؟ گارڈ نے سختی سے دریافت کیا. میں تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں، فلپ نے کہا اور اپنا ڈکٹیو لائسنس نکال کے دکھایا. گارڈ ذرا سہم سا گیا. وہ اندر کمرے میں ہیں. گارڈ نے اندر کمرے کی طرف اشارہ کیا. فلپ تیزی سے اندر کمرے میں داخل ہوا. سامنے میز پہ رسالے کا مالک ہنری بیٹھا کافی کے سیپ لے رہا تھا. اسے دیکھتے ہی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. ہنری، مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں. فلپ دھاڑا اور آگے بڑھ کے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے گریبان سے پکڑے پکڑے کرسی سے کھینچ کے کھڑا کر دیا. سچ سچ بتاؤ، تم نے میرے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے وہ خط اور ساتھ میں میری تصویر کیوں شائع کی؟ فلپ چیخا. ہنری سہم کے بولا، بتاتا ہوں، میرا گریبان تو چھوڑ دو. فلپ نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور اس کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا. دراصل یہ کوئی ہمیں دے کے گیا ہے اور وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے یہ شائع کیا تو ہم کو $15,000 دے گا، ہنری نے بتایا. کون تھا وہ شخص؟ فلپ نے پوچھا. یہ میں نہیں جانتا. میرے گارڈ نے وہ خط لیا تھا اور اس کا کہنا ہے اس شخص نے چہرے پہ ماسک پہن رکھا تھا. شرم آنی چاہیے تمہیں، چند پیسے کی خاطر کسی کو بلا وجہ بدنام کرنے چلے ہو. فلپ غصے سے بولا. ابھی تو میں جا رہا ہوں، بعد میں تم سے نمٹ لوں گا. اتنا کہہ کے فلپ رکا نہیں اور سیدھا بلڈنگ سے باہر نکل آیا. اب اس کا رخ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب تھا. وہ جیسے ہی تھامس کے کمرے تک پہنچا تو تیزی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا. تھامس، اس نے کہا. ہائے فلپ، کیسے ہو؟ تھامس نے اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا. ہاں ٹھیک ہوں، وہ غصے سے بولا اور تھامس کے سامنے رکھی کرسی پہ دھپ سے بیٹھ گیا. ارے کیا ٹھیک ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، اس ایرک اینڈریو کے بچے نے 3 دن میں تمہاری کیا حالت بنا دی ہے. تھامس فکر مندی سے بولا. بھاڑ میں جائے یہ ایرک اینڈریو. یقین جانو تھامس، اگر اس وقت وہ شخص میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو جان سے مار دوں. یہ ایرک اینڈریو اب حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. اس بار اس نے جو حرکت کی ہے نا، میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں. اس نے مجھے سے پنگا لیا ہے. اب میں اسے سبق سکھا کے ہی دم لوں گا. بس کسی طرح اس کا کوئی سراغ مل جائے. وہ اتنا چالاک ہے، کبھی اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑتا. فلپ نے غصے سے کہا. تم ایسا کرو، وائس آف نیشن کے دفتر جا کے معلوم کرو. تھامس نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا. اور کیا تھا وہاں بھی؟ بلکہ ابھی وہیں سے تو ہو کر آ رہا ہوں. فلپ بولا. تو کیا پتہ چلا؟ تھامس نے تجسس سے پوچھا. کچھ نہیں، وہ بےہودہ شخص وہاں بھی اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑ کے گیا. فلپ نے کہا. خیر تم پریشان مت ہو، وہ تمہارا مجرم ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے تمہارا کوئی بھی مجرم اب تک تمہارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکا. یہ بھی کہیں نہیں چھپ پائے گا، ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جائے گا. اس دن تم سارے حساب پورے کر لینا. تھامس نے اس کو پریشان دیکھ کے تسلی دی. فلپ ایک آہ بھر کے رہ گیا. اب وہ دل ہی دل میں ایرک اینڈریو کی جانب سے اٹھائے جانے والے کسی دوسرے قدم کا انتظار کر رہا تھا. اس رات اسے نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی. وہ برے برے خواب دیکھتا رہا اور گھبرا کے جاگ جاتا. خواب میں وہ دیکھتا کہ وہ اس کی تلاش میں ایک ویران جگہ بھٹک رہا ہے. تبھی پیچھے سے ایرک اینڈریو چہرے پہ ماسک چڑھائے پیچھے سے آ کے اسے کلوروفارم سنگھا دیتا ہے. وہ بے ہوش ہو کے گرتا ہے. اس کے ساتھ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. فلپ اب بہت پریشان ہو چکا تھا. وہ جلد از جلد ایرک اینڈریو کا پتہ لگانا چاہتا تھا جو کہ خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس کے خلاف نامعلوم کیا سازش تیار کر رہا تھا.
دوستوں کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔